بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا احمد جیون ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ اورنگزیب اپنے استاذ کا بہت احترام کرتے تھے اور استاذ بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاذ کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دہلی تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسے کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ استاذ اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاذ کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب اور استاذ نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بادشاہ نے جیب سے ایک چورنی نکال کر اپنے استاذ کو پیش کی۔ استاذ نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہوئے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا ملا احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاذ کس طرح زمیندار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاذ کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا احمد جیون کا لباس، بات چیت اور طور طریقے پہلے کی طرح سادہ تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ جٹا نہ پا سکا۔ ایک دن ملا احمد صاحب خود کہنے لگے، آپ نے جو چورنی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی، میں نے اس سے بنولا خرید کر کپاس کاشت کی، خدا نے اس میں اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا، اگر اجازت ہو تو چورنی کی کہانی سناؤں۔ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیا تھا۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کر خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیون اور اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کے سیٹھ رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بتاؤ، یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بھری داستان عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلادھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتا رہا۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں؟ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب، آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا، اے بھائی، ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، یہی چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل میں مجھے بہت ملامت کی کہ اسے روپیہ نہ صحیح 98 دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا صاحب سے کہا، یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا یہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا، ہاں واقعی اصل بات یہ ہے کہ میں نے شاہی خزانے سے اپنے لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں لی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بحوالہ کتاب تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات۔ سبق: اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی رعایا کی خبر گیری اور ان کا تقوی، جس کی وجہ سے انہوں نے زندگی میں کبھی بھی حکومت کے پیسے نہیں لیے، بلکہ ٹوپی بن کر اپنی اور گھر والوں کے اخراجات نکالتے تھے۔ محترم سامعین، بہت ہی
سبق آموز واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔